السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیرت عافیت سے ہوں گے۔ حضرت راہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا مشہور ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ایک لڑکا میرے حوالے کر دے تاکہ میں اسے جادو کا علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکا اس کے طرف بھیجنا شروع کر دیا جس کو وہ جادو سکھاتا۔ راستے میں ایک شخص کا بھی ٹھکانہ تھا۔ وہ لڑکا جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو راہب کے پاس بھی تھوڑی دیر بیٹھ جاتا۔ اسے اس کی باتیں اچھی لگتی تھی، بس وہ جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو گزرتے ہوئے راہب کے پاس بھی بیٹھ جاتا۔ جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو دیر سے آنے کی وجہ سے جادوگر اسے مارتا۔ اس لڑکے نے راہب کو بتلایا۔ راہب نے اس سے کہا کہ جب تمہیں جادوگر سے مار کا ڈر ہو تو یہ کہہ دیا کرو، مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والے سے ڈر ہو تو کہہ دیا کرو، جادوگر نے مجھے روک لیا تھا۔ چنانچہ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ایک دن لڑکے نے اپنے راستے میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ روک کے رکھا تھا۔ لڑکے نے دل میں کہا، آج پتہ چل جائے گا کہ یہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر پکڑ کر کہا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس جانور کو اس پتھر کے ذریعے سے مار دے تاکہ راستے کھل جائے اور لوگ گزر جائیں۔ یہ دعا کر کے اس نے پتھر اس جانور کو مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا اور لوگ گزر گئے۔ وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے یہ واقعہ بتلایا۔ راہب نے اسے کہا، بیٹا، آج تم مجھ سے افضل ہو، تمہارا علم و تقویٰ معاملہ جہاں تک پہنچ گیا میں دیکھ رہا ہوں، اور عنقریب تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، بس جب آزمائش کا یہ مرحلہ آئے تو میرا بھانڈا مت پھوڑنا اور میری بات لوگوں کو مت بتلانا۔ اور یہ لڑکا مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اللہ کے حکم سے درست کر دیتا تھا اور دیگر تمام بیماریوں کا علاج کرتا۔ بادشاہ ایک دربار ہم نشین اندھا ہو گیا۔ اس نے جب سنا، وہ بہت سے ہدیے لے کر لڑکے کے پاس آیا اور اس سے کہا، اگر تم مجھے ٹھیک کر دو تو یہ سارے ہدیے جہاں میں ساتھ لایا ہوں تمہارے ہیں۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو صرف اللہ دیتا ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا، بس وہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ چنانچہ وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ وہ ٹھیک ہونے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس اس طرح بیٹھ گیا جیسا وہ بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو پوچھا، تیری بینائی کس نے ٹھیک کر دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب صرف ایک اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کو سزا دیتے رہا حتیٰ کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتلا دیا۔ چنانچہ لڑکے کو بادشاہ کی خدمت میں لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، تیرے جادو کا کمال اس حد تک پہنچ گیا کہ تو مادرزاد اندھے اور کوڑے کو درست کر دیتا ہے اور بھی فلاں کام کر لیتا ہے۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والے صرف اللہ ہیں۔ بادشاہ نے اسے بھی گرفتار کر لیا اور اسے سزا دیتے رہا حتیٰ کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ بس راہب پیش کیا گیا۔ راہب سے کہا گیا، تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر لڑکے کو پکڑ کر لایا گیا۔ اس سے کہا گیا، اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے چند خاص آدمیوں کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، اس پر اسے چڑھاؤ۔ جب اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اس سے اس کے دین کی بات پوچھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے وہاں سے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ وہ اسے لے کر گئے اور اسے پہاڑ پر لے جا کر
اسے پہاڑ پر لے کر چڑھے تو لڑکے نے دعا کی، اے اللہ تو ان کے مقابلے میں جس سے تو چاہے مجھے کافی ہو جا۔ چنانچہ پہاڑ ہلنے لگے جس سے سب نیچے گر گئے۔ لڑکا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیرے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ یعنی کیا انہوں نے تجھے پہاڑ کے اوپر سے نہیں گرایا؟ لڑکے نے کہا، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے اسے پھر اپنے چند خاص آدمیوں کے ساتھ حوالے کر دیا اور ان سے کہا کہ اسے لے جاؤ اور کشتی میں سوار کراؤ اور سمندر کے درمیان لے جا کر اس سے پوچھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اسے لے کر گئے۔ اس نے کشتی میں بیٹھ کر دعا کی، اے اللہ ان کے مقابلے میں مجھے جیسا تو چاہے مجھے کافی ہو جا۔ چنانچہ کشتی الٹ گئی اور سب پانی میں ڈوب گئے۔ یہ لڑکا بچ گیا۔ یہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تیرے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ یعنی انہوں نے تجھے سمندر میں نہیں پھینکا؟ لڑکے نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں مجھے بچا لیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا؟ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، اسے سولی دینے کے لیے لکڑی کی ایک تنی پر چڑھا دیا، پھر تیر لے کر یہ کلمہ پڑھنا شروع کیا، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اور تیر پھینکا، تیر اس کے سر پر لگا اور لڑکا مر گیا۔ لوگوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو رب کائنات کی حقیقت کی توحید ان کی سمجھ میں آ گئی اور بے اختیار پکار اٹھے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ جس چیز سے ڈرتے تھے اللہ کی قسم وہی ہوا اور آپ کا خطرہ سامنے آ گیا۔ سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ سڑکوں کے کنارے خندقیں کھود دی جائیں، بس وہ کھود دی گئی اور ان میں آگ بھڑکا دی گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا، جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے اس آگ میں جھونک دو، یا اس سے کہا گیا آگ میں داخل ہو جا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ بچہ تھا، وہ آگ میں گرنے سے جھجکنے لگی تو اس کے بچے نے کہا، امی صبر کر، یقیناً تو حق پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی راہیں ہوں چاہے دنیا کی مشکلات، ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیو، ہمیں ایمان کو مضبوط کرنا ہے، جیسا ایک درخت کو پانی دیتے ہیں روزانہ، اگر ہم اس کی دیکھ بھال نہ کریں تو وہ سوکھ جائے گا، بالکل اسی طرح ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر۔